واللہ علی کل شیء شہید ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں، دوستوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ البروج کی 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مضبوط قلم والے آسمان کی قسم کھا کر اور اس دن کی یعنی قیامت کے دن کا جس کا وعدہ کیا گیا اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے میں ایمان والوں کو ڈالا گیا۔ ان گڑھوں کے اندر آگ تھی جس میں ایمان والوں کو ڈالا گیا۔ تو وہ لوگ جو گڑھے کے کنارے پر بیٹھے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی، یعنی جن اہل ایمان کو آگ کے گڑھوں میں ڈالا گیا، ان اہل ایمان سے جو لوگ گڑھے پہ ڈالے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لائے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، حقیقی مالک ہے، اور وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا، جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم اور ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، پھر اس سے توبہ نہیں کیا، تائب نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جہنم کا عذاب کہنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جلائے جانے کا دوبارہ تذکرہ کرتا ہے، یعنی اس کی شدت، اس عذاب کی انٹینسٹی یہاں پر بتائی جا رہی کہ ایسے شدید عذاب ہوگا۔ وہ دنیا میں وقتی طور پر وہ سکون حاصل کر لیں، لیکن ابدی زندگی کے اندر جہنم بھی ہوگی اور وہ جلانے والی آگ ہوگی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البروج کے اندر کیا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، حالات ہمارے سامنے موافق اور مخالف دونوں آتے ہی رہتے ہیں، فیوریبل انفیوریبل دونوں آتے رہتے ہیں۔ جیسے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بار بار ہمارے سامنے بات آتی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور زندگی اس لیے دی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والے کون ہیں۔ گویا یہ دنیا کی جو زندگی ہماری ہے، یہ ایک ہمارا امتحان ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے اور عارضی زندگی ہے۔ اس عارضی زندگی کے اعمال کی بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں ابدی زندگی دے گا، اور وہ ابدی زندگی کے اندر اگر اعمال ہمارے اچھے ہیں تو جنت، اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو پھر دوزخ۔ کلیئر کٹ پالیسی، کلیئر کٹ 2 گائیڈ لائنس ہم کو جو ہے ملتے ہیں، تیسرا اور کوئی راستہ اس میں نہیں ہے۔ تو یہ جو حالات آتے ہیں، امتحان، آزمائش، اور ہمارے سامنے موافق مخالف افراد کی فرداً ہر فرد کی زندگی میں بھی نرم گرم حالات آتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو قوم ہے، قوموں کی زندگی کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، آسانی بھی آتی ہیں، سختیاں بھی آتی رہتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی نعمت سے نوازا، وہ دین جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، کوئی اور دین وہ جو وہاں پر قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے، شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کی نعمت سے نوازا۔ یہ دین دراصل چند عبادات کی حد تک محدود نہیں ہے، صرف اتنا ہی نہیں بتاتا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ ایسا ایسا کر لو، بلکہ یہ دین ہماری پوری مکمل زندگی کو گھیرے ہوئے، مکمل زندگی پیدائش سے لے کر موت تک ہمیں رہنمائی کرتا، یہ کام ایسے کرنا چاہیے، یہ کام سے بچنا چاہیے، پوری زندگی کو جو ہے ہمارا یہ دین رہنمائی یہ کرتا۔ تو زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے رہنمائی اللہ کا دین ہمیں نہیں کرتا، چاہے عیش میں ہو، آسانیوں میں ہو، ہر حال میں جو ہے پریشانیوں میں ہو، مشکلات میں ہو، ہمیں جو ہے بتایا گیا طریقہ اور سکھایا گیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم کتنا اس پر ایمان رکھتے ہیں، کتنا اس کو مانتے ہیں، کتنا اس پر عمل کرتے ہیں، کتنا اس پر صبر استقامت سے زندگی گزارتے ہیں، یہ ہر فرد سے الگ الگ جو ہے ویری کرتا ہے، الگ الگ یہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، جب اس پر آسائش آتی ہے، جب اچھے اس میں رہتا ہے وہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرتا، اور جب مشکل، مصیبت، پریشانی، بیماری کے حالات اس کے مخالف ہوتے ہیں تو ویسی صورت میں وہ صبر کرتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، اپنے موقوف سے ہٹتا نہیں ہے، اپنے موقوف پر جمے رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ہے۔ تو گویا مومن کی زندگی جو ہے شکر اور صبر کے درمیان ہے، اچھے کنڈیشنز آئیں تو شکر ادا کریں اللہ کا، اور شکر کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید عطا فرماتا، مزید عطا فرماتا، اور اس کے مقابلے میں اگر مصیبت آئے، پریشانی آئے، تنگی آئے تو اس پر صبر کریں، شکایت نہ کریں بلکہ اللہ سے ہی مانگے۔ جیسے ایوب علیہ السلام نے 17 سال تک بیماری کو جھیلا، یہاں تک کہ مال، دولت، اولاد، متاع، وہ تمام چیزیں چلی گئیں، لیکن کبھی آپ کی زبان سے شکایت نہیں نکلی، میں اللہ کا جلیل القدر نبی ہوں، میرے اوپر ایسے کیسے، کبھی آپ نے نہیں کہا، بلکہ مسلسل 17 سال تک آپ نے جو صبر کیا اور اپنے موقوف پر جمے رہے، اس توحید پر آپ جمے رہے، اس سے ہٹے نہیں۔ آخر میں جنہوں نے کہا، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو جانتا ہوں میں کس حالت میں ہوں، بس صرف اتنا ہی انہوں نے عرض کیا۔ شکایت شکوے ہمارے جیسا کرتے نہیں بیٹھے دنیا کے سامنے، صرف اللہ رب العالمین کے سامنے آپ نے اتنی بات کہی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مرض سے نجات دی۔ یہ وہ ایسے حالات آتے ہیں، انبیاء کے یہ جو واقعات ہیں ہمارے لیے قصے گوئی کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے لیے سبق ہے، نصیحت ہے، رہنمائی ہے، ہمیں بتاتے ہیں کہ ان حالات کے اندر ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ 26 انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے، ہر ایک انبیاء کے اوپر مصائب و چیزیں آئیں، اور لیکن انہوں نے ثابت قدم رہا، اپنے موقف پر جمے رہے، اس کلمے سے ہٹے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا پیغام دیا، اور مکے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 86 آیتیں، صورتیں، قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں، 114 کے اندر 86 صورتیں تقریباً مکے میں نازل ہوئیں، اور باقی کے 28 صورتیں مدینہ میں نازل، جہاں پر احکام دیے گئے۔ ان 13 سال کے اندر متعدد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر کیسے کیسے حرکتیں منکرین مکہ نے، منکرین اسلام نے کیسے حرکتیں کی ہیں لوگوں نے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اور آپ کے صحابہ جمے رہے،
ڈٹے رہے اس موقف کے اوپر، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیکا لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آل یاسر کے خاندان والوں نے اور صحابہ جن کے اوپر اذیت کی گئی تھی، اذیتیں سخت، ہم آپ جانتے ہیں کیسی کیسی اذیتیں کی گئی تھیں، تو ان اذیتیں کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکا لگائے بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکا جو لگائے تھے ایک دم سامنے آ گئے، آنے کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ آپ لوگ جلدی مچا رہے ہیں، آپ لوگ جلدی مچا رہے ہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیسے کیسے اذیتیں کی گئی، دین کی راہ میں کیسے کیسے مشکلات، کیسے کیسے تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، یہاں تک کہ آرے سے چیرا گیا، لوہے کی کنگھی سے گوشت نوچا گیا، زمین کے اندر دفن کر کے کاٹا گیا، کیسے کیسے یہ لوگوں نے جو ہے ان مصیبتوں کو جھیلا۔ صبر کرو اے آل یاسر کے خاندان والو، صبر کرو۔ تو عزیز ساتھیو، ہمارے لیے بھی حالات کیسے بھی رہیں، کیسے بھی ہمارے سامنے قیامت تک، صرف ابھی نہیں یا چند سال کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید ہم کو رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے، اس کے اندر جو باتیں ہیں، اس کے اندر جو رہنمائی ہے، وہ تمام کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اور وہ تمام چیزیں قیامت تک جو ہے وہ اپلیکیبل ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، ہدایت ہمیں نہیں ملی، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے۔ 99.99% جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو یہ کر لی ہے۔ تو پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو آپ عائشہ رضی اللہ نے ان سے سوال کرنے والے سے الٹا سوال کیا اور پوچھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پھر فرمایا، پھر خود ہی جواب دیا کہ وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھی، یعنی آپ کی پوری زندگی قرآن کا عملی نمونہ تھی۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اس ماہ ربیع الاول کے مہینے میں اب ہم جتنے سال ہم گزار چکے ہیں، ہم تمام اپنا جائزہ لینا چاہیے، مگر ہم تمام جو ہے جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی جب یہ کہتے ہیں تو ہم نے کتنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے اندر ڈالے ہیں، کتنا ہم نے اس کو عمل میں لایا ہے، یہ ہمیں جو ہے جائزہ احتساب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف سیرت کی کتابیں ہیں، ان سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا، پڑھنا چاہیے، اور چونکہ رحمت للعالمین ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے رسول نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو اس کی اگر ہم جب اسلام کے ماننے والے، قرآن مجید کو ماننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، تو ہماری زندگی کیسے ہونا چاہیے؟ کیا ہم وہ اس کی نمائندگی نہیں کرنی چاہیے جس پر ہمارا ایمان ہے، جس پر ہم یقین رکھتے ہیں، جس پر دار و مدار ہمارا جنت اور جہنم ہے؟ ہاں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو طریقہ بتا کر گئے، شریعت جو ہم کو دے کر گئے، کیا اس کے اوپر ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں اور ہم تمام جو ہے اس کے اوپر جائزہ لینا چاہیے اور ہماری زندگیوں کو جو ہے تبدیل کرنا چاہیے اگر ہم اس کے خلاف اگر ہم جا رہے ہیں۔ تو اس وقت مختلف اسباب کے ماتحت ہم اور آپ جو ہے بہت سخت حالات سے جو ہے دوچار ہیں۔ کچھ تو یوں ہی امن و امان کی فضا ختم ہو رہی ہے، پھر خاص طور پر میرے لیے حالات جو ہے زیادہ سخت ہیں۔ ایسے حالات ہیں کہ ہمیں سیرت سے، خلفائے راشدین کے اور صحابہ کے اس سے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ ان حالات کے اندر آپ لوگوں کا رویہ کیسا رہا ہے؟ تو انشاءاللہ تھوڑے اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ،
اور ان کے واقعات جو ہم کچھ دیکھتے ہیں۔ تو ان کا زمانہ تھا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک غیر اسلامی ملک میں دعوت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں دعوت ایسے ملک میں لے گئے تھے کہ دشمن قوی تھا، مضبوط تھا، اسٹرانگ تھا، طاقتور تھا، حالات خطرناک تھے۔ ایسے وقت حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کو نصیحت فرماتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ میں تم کو بحیثیت امیر المومنین، میں تم کو اور تمہارے ساتھ جو دوسرے مسلمان ہیں ان سب کو حکم دیتا ہوں کہ ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی۔ حالات کیسے ہیں؟ جنگی حالات ہیں۔ کہاں پر ہیں؟ دوسرے ملک میں ہیں۔ لوگ کیسے ہیں؟ طاقتور ہیں۔ امیر المومنین کدھر ہیں؟ مدینہ میں۔ اتنی فاصلے پر رہنے کے باوجود بھی انہوں نے جو حکم دیا ان کو، ان حالات کے اندر تقوی اختیار، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید، یہ اختیار کرنے کا حکم آپ نے دیا۔ اور یہی وہ اللہ کا تقوی جو ہے دشمن کے خلاف سب سے بہتر ساز و سامان ہے، اور یہ جنگ کی بہترین چال ہے۔ کوئی اور دوسری حکمت عملی آپ نے رہنمائی نہیں کی، بلکہ ان لوگوں کو سعد بن ابی وقاص غالباً عشر مبشرہ میں سے ہیں، لیکن آپ نے یہ حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو۔ تو دشمن کے مقابلے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ کا دور جو ہے بہت ترقی کا دور تھا۔ تقریباً اسلام جو ہے 10 لاکھ اسکوائر میل مربع پر پھیل گیا اور پھیلتا جا رہا تھا۔ دشمن کے مقابلے میں ان کی طاقت کم نہ تھی۔ ایسے موقعوں پر جو کوئی اگر دوسرا کوئی کمانڈر جو ہے اپنے سپاہیوں کو کچھ اور مشورہ دیتا، لیکن اس سے بالکل مختلف مشورہ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے فوجیوں کو جو ہے دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، کہیں پر بھی جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور اس کی ناخوشی سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ کی تائید اور حفاظت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کریں، اس کی فرمانبرداری کریں، نافرمانی سے بچیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اگر زندگی گزاریں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تائید، اس کی مدد، نصرت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور مومن کا دراصل یہ سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ سہارا کیا ہے؟ اللہ کی حفاظت ہے اور نصرت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو بڑے سے بڑے ساز و سامان سے بھی کام نہیں چل سکتا، اور یہ اگر حاصل ہو تو معمولی قوت کے ساتھ بھی اپنے سے کہیں زیادہ قوت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ کسی حال میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت اور اس کی نصرت سے محروم نہ ہونے دے، اور اس کے لیے بہرحال تقوی کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے۔ تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں، حالات حاضرہ پر اگر ہماری نظر رہے تو یہ چیزیں، یہ واقعات ہمیں دکھتے ہیں۔ پڑوس سے پڑوس ملک کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو بغیر ساز و سامان کے، بغیر زندگی کے ضروریات کے، بغیر کچھ حفاظت کے، بغیر کسی اور لاؤ لشکر کے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ طاقت 30 سال کے اندر سے پہلے ہی دیکھتے دو بڑے سپر پاور کو جو شکست دے دی۔ معمولی نہیں، امریکہ اور روس اتنے بڑے سپر پاور کو دونوں کو شکست دی، اور وہی لوگ کیا تھا ان کے پاس، کیا چیز ہے ابھی بھی؟ تو یہ وہ چیز ہے جو تقوی، اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین، اور یہ چیز اگر اختیار کریں اور اس کے بھروسے پر جب یہ کریں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ نے مزید نصیحت فرماتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو، تم لوگ دشمن سے حفاظت کا جتنا خیال رکھتے ہو، اس سے زیادہ اپنے آپ کو معصیت، گناہ سے بچانے کا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، تمہاری جنگی تدبیر ہے، جنگی اسٹریٹجی ہے، جو بھی تم یہ کرتے ہو کرو، اختیار کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل چیز کیا ہے؟
تم اپنے آپ کو معصیت سے بچانے کا خیال رکھنا، اس لیے کہ اگر تمہارا گناہ خود تمہارے لیے تمہارے دشمن سے زیادہ خوفناک، تمہارا گناہ جو ہے تمہارے لیے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے۔ مسلمان اس لیے کامیاب ہوتا کہ اس کے دشمن اللہ کی معصیت، اللہ کے اس گناہ میں، اللہ کی نافرمانی میں گرفتار ہوتے ہیں، اور اللہ کی تائید ان کو حاصل نہیں ہوتی ہے اور اس سے محروم ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہو تو ہم کبھی ان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہوں، اس لیے نہ ہم تعداد میں ان کے برابر ہیں اور نہ ساز و سامان میں۔ ایسی حالت میں اگر ہم معاشیت میں بھی ان کی سطح پر آ جائیں تو ان کی طاقت ہم سے بڑھ جائے گی۔ تاریخ کا مطالعہ ہم کریں، کیسے کیسے ہر وقت جنگ بدر سے لے کے، جنگ احد سے لے کے، اور دوسرے جنگ حنین، جنگ موتا، 3000 آدمی، 1 لاکھ کا لشکر، کیسے ہوا؟ یہ سب کیسے چیزیں امیزنگ واقعات جو ہم کو سیرت سے، صحابہ کے، اس سے، تاریخ سے جو ہم ملتے ہیں، یہ وہ یقین تھا، اور یہ وہ ان چیزوں کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے، اور ظاہر ہے ایسی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت جو ہے ان کو شامل حال ہوتی، اور یہی وہ بڑے وجہ تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ کامیابی حاصل کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ کی اس نصیحت کی روشنی میں اگر ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہماری پریشانی کا سبب اصل کیا ہے۔ بلا شبہ ہم تعداد میں کم ہیں، ساز و سامان بھی ہمارے پاس تھوڑا ہی ہے، لیکن ہم کیا معصیت میں بھی دوسروں سے کم ہیں؟ کیا ہم گناہ کے معاملے میں ان سے کم ہیں؟ یقیناً اگر نہیں تو پھر بتائیے کہ ہمیں کامیابی کیسے حاصل ہو۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، اگر ہم کسی دشمن سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ طاقت اور اس سے زیادہ ساز و سامان فراہم کریں، ایک کنڈیشن یہ ہے۔ پھر یہ ممکن ہے کہ اگر ہم اس معصیت میں اس سے کم نہ ہو تب بھی وہ ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکتے۔ دنیا میں دو مقابل طاقتوں کے فیصلے اسی بنیاد پر ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ دنیا کی اور دوسری قوموں کی طرح ایک قوم نہیں بلکہ آپ ایک ایسی امت ہیں جس کا تعلق اللہ سے ہے اور اللہ کے دین سے ہے، تو پھر آپ کے لیے کامیابی کی ایک ہی راہ ہے، آپ معصیت میں، گناہ میں، نافرمانی میں دوسروں سے جو ہے کم رہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ ہمیں اپنا احتساب، یہ ہمیں جائزہ، یہ جو ہے ہمیں لیتے رہنا چاہیے۔ یہ عمر رضی اللہ کی نصیحت ہے ان فوجوں کے لیے، ان مقامات پر جو مرکز سے دور تھے اور ان حالات کے اندر جب وہ طاقتور دشمن کے سامنے تھے۔ اب ہمارے سامنے بھی اگر طاقتور دشمن، چاہے فکری طور پر اور کسی آئیڈیالوجی کے طور پر بھی اگر یہ رہے، ہمارے لیے بھی راستہ یہی ہے کہ ہم تقویٰ کو اختیار کریں، اپنے گناہوں کی کمی کریں اور اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں اور حالات سے مقابلہ کریں، کنفرونٹ کریں صحیح طریقے سے۔ بارہا اجتماعیت پر زور دیا جاتا ہے، بارہا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ فرداً آدمی کچھ کر نہیں سکتا۔ ایک فرد اگر چاہے تو ایک بڑا برائی کو نہیں روک سکتا، لیکن وہی چند افراد مل کر اگر وہ کام کریں تو بآسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس منبر سے، اس یہاں کے بیانات سے بارہا یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اقامت دین کیا ہے؟ اقامت دین کو قیام کرنے کی ذمہ داری امت پر ہے۔ تو یہ کیسے ہوں گے کام؟ یہ فرداً کام نہیں ہوگا، بلکہ اجتماعی طور پر مل کر یہ ہوگا، اور جب تک اجتماعیت اس کو سمجھتی نہیں ہے اس وقت تک جو ہے پھر ایسے ہی ہوتا رہے گا، ایسے ہی حالات ہمارے سامنے آتے رہیں گے۔ چند گروہ چھوٹا سا کام کرے گا، یہ جو ہے پھر کہیں اگر یہ ہوئی ذرا سختی سے، ذرا ایگریسیولی اگر بات یہ کرے تو پھر ایسے گرفتاریاں جو ہے یہ ہوتے رہیں گی۔ تو عزیز ساتھیوں، اجتماعیت کو مضبوط کر کے اور گزشتہ بھی گناہوں کے، کبیرہ گناہوں سے بچنے اور صالح معاشرے کے قیام اگر جب تک یہ قائم نہیں ہوگا اور صالح اجتماعیت جب تک یہ نہیں بنے گی، تب تک جو ہے پھر ایسے مسائل آتے رہیں گے، پرابلم جو ہے آتے رہیں گے۔ تو اس مضمون کے اندر اور آگے یہ بھی ہے کہ اپنی پوری زندگی پر ہم گہری نظر رکھیں، گہری نظر ڈالیں، جہاں جہاں ہمارے سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس سے بچیں، عبادات میں کوتاہی ہے تو اسے پورا کریں،
اب یہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا ہے، اس مہینے کے اس سے ہمیں اپنا یہ لینا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتوں کو ہم پکڑنا چاہیے، اسے زندگی بھر پھر وہ کنٹینیو رکھنا چاہیے، آگے اس سے کچھ سبق لینا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ ہر سال ربیع الاول آیا اور جو ہے چلا گیا بے مقصد، پھر جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔ تو ہمارے معاملات کے اندر اگر خرابی ہے تو ہم اسے دور کریں۔ اسی طرح ہمارے اخلاق، معاشرت، معیشت، حقوق العباد بہت اہم ہے۔ گزشتہ 7 بڑے کبیرہ گناہوں کے اندر شرک کو چھوڑ کے باقی کے 6 گناہ جو ہے حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد کا ایسا معاملہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ 6 بڑے گناہ جو ہے گزشتہ ہمارے مطالعے میں ہے، تو یہ حقوق العباد کے اوپر زور دیں اور پوری زندگی کو جو اللہ کی ہدایت کے مطابق بسر کرنے کا فیصلہ کریں۔ آپ اور ہماری طاقت کا اصل سرچشمہ جو ہے یہی چیزیں ہیں۔ تو اور بھی اس کے اندر مضمون ہے، بہت سی باتیں ہیں، مختصراً میں یہ کرتے ہوئے آگے بات پیش کرتا ہوں۔ کامیابی اور ناکامی کے فیصلے کے لیے بھی کچھ دوسرے اصول ہیں۔ ہمیں تو جب بھی غلبہ نصیب ہوگا وہ محض اللہ کی مدد سے ہوگا، دین کا جو غلبہ ہوگا وہ اللہ کی مدد سے ہوگا اور اس کی رحمت اور اس کی نصرت کی بنیاد پر ہوگا۔ اس لیے ہمارا سب سے پہلا کام یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی مدد، اس کی نصرت اور اس کی رحمت کا مستحق بنائیں، بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رجوع کریں، استغفار کریں، توبہ کریں اور اپنے نفس کے خلاف اللہ سے مدد طلب کریں۔ نفس ہمارا جو ہے بہت ساری چیزیں قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف مطالبہ کرتا ہے۔ ہمارا نفس چاہتا ہے بہت ساری چیزیں، رسم و رواج کے مطابق چلنا چاہتا ہے، باپ دادا کے مطابق، قوانین کے مطابق، قرآن اور اس کے مطابق جو ہے مخالفت کرتا ہے، شیطان جو اس کے لیے آتا ہے۔ تو کوشش ہم یہ کریں کہ اپنے نفس کو جو ہے اس کے خلاف چلیں اور نفس کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈالیں، نفس پہ نہ چلیں بلکہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلیں۔ اس کے بعد اپنی ہر کامیابی کے لیے اللہ سے فتح طلب کیجیے۔ یہی کامیابی، اخروی کامیابی، دنیاوی کامیابی، دونوں کامیابی، یہی ہماری کامیابی کا جو ہے راستہ ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور اس کی معصیت سے دور رہنے کا جو مشورہ ہمارے سامنے آیا ہے، اگر یہ چیز اجتماعی طور پر اس پر عمل ہونے لگے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو اجتماعیت ہے اس کے فائدے حاصل ہوں گے اور ہم اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فضل کے مستحق ہوں گے۔ اگر فرداً ہم کریں گے تو فرد کو ملے گا، اگر اجتماعیت بحیثیت مکمل اگر وہ چیز کرے گی تو پھر جو ہے اس کے اثرات پورے سماج اور پورے معاشرے میں جو ہے وہ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی عذاب یا جب کوئی مشکل یا جب کوئی پریشانی آتی ہے، اگر فرد تقوی کی زندگی گزار رہا ہے، راہ راست پر ہے، فرما برداری والی زندگی گزار رہا، لیکن اگر اجتماعیت صالح نہیں ہے، اجتماعیت تقوی کی بنیاد پر نہیں ہے، اجتماعیت کے اندر برائیوں کا عام یہ ہے، گناہ نافرمانی عام ہے، تو ایسی صورت میں چند افراد کا تقوی پہ رہنا، فرما برداری سے زندگی گزارنا، یہ جو ہے کچھ نتیجہ جو ہے اس سے نہیں نکلتا۔ جب تک اجتماعیت کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی ہیں اس وقت تک جو ہے یہ چیزیں، یہ مسائل جو ہے آتے رہیں گے۔ بہرحال ان حالات کے اندر اگر وہ فرد جو تقوی اور گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہے، ہو سکتا اجتماعیت کے اوپر جب اگر مصیبت پڑے تو ایسی صورت میں تقوی اور فرما برداری سے زندگی گزارنے کے باوجود بھی اسے نقصان اٹھانا پڑ سکتا، اور یہ نقصان یہاں تک ہو سکتا کہ وہ اپنی جان بھی گنوا دے۔ تو یہ وہ چیز ہے عزیز ساتھیوں کہ ہم تمام کو یہ کوشش کرنا ہے کہ فرد کے ساتھ ساتھ
اجتماعیت کے اندر بھی جو ہے یہ چیزیں آئیں، ان چیزوں کا پروان چڑھے، تقویٰ کا، گناہوں سے کم ہونے کا، اللہ کی فرما برداری سے اپنی زندگی گزارتے ہوئے یہ چیزیں اگر ہم یہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والی ہماری نسلیں، ہماری نوجوانیں، چونکہ فتنے کا دور بڑی تیزی کے ساتھ یہ آ رہا ہے، ان فتنے کے دور سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے اخلاق کو، اپنی تمام چیزوں کو، اپنی زندگی کو جو ہے راہ راست پر لانا ہوگا۔ اور یہی وہ چیز ہے، پھر ہمارے سامنے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان دو چیزوں سے ہم اگر فکری طور پر آئیڈیالوجیکلی اگر ہم مضبوط رہیں، ایمان ہمارا مضبوط رہے، تقویٰ، خوف خدا اگر ہمارے اندر ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے پھر اس کو مقابلہ جو ہے نہیں کر سکتی۔ ایسے واقعات ہمیں بہت سارے تاریخ سے ملتے ہیں، تو یہ اس سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ان واقعات کے ذریعے سے کہ تقویٰ اور فرما برداری کے حساب سے ہم اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اسلاف نے جو کارنامے کیے ہیں، جن بنیادوں پر انہوں نے کیا ہے، ان بنیادوں کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر لائیں، اور اس ماہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہم طے کریں کہ کچھ نہ کچھ ہم جو چیزیں ہم کرتے ہیں آلریڈی اچھی بات ہے، لیکن کچھ نہ کچھ نئی سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہم اختیار کریں، اور باقی زندگی کے اندر اس کو جاری و ساری کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔